اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات اس لیے ہے کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں۔ فرشتے رجسٹروں میں سال آئندہ ہونے والے تمام معاملات لکھ دیتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال آئندہ میں ہونے والے امور فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی مقدس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس رات کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ قدر کے معنی ہوتے ہیں تنگ، اور اس رات کو فرشتے اس طرح زیادہ نازل ہوتے ہیں۔ جو شخص اس رات میں اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے، یعنی صرف ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے، جبکہ آج انسانوں کی عمریں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں کے کیا کہنے؟ شب قدر کی عظمت اور برکت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی شان میں پوری ایک سورہ نازل فرما دی۔ اسی رات میں اللہ نے کلام مقدس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر آسمان دنیا سے دھیرے دھیرے 23 برس کی مدت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پہلی امتوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھی، 1000 سال تک، مگر اس امت کی عمریں بہت کم ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے کہ میری امتیں بہت زیادہ نیکیاں بھی کریں تو بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اپنے محبوب کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا گنبد خضرا پر، ایک بیت المقدس پر، ایک خانہ کعبہ پر، اور ایک جھنڈا کوہ طور پر لہراتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے تمام مسلمانوں کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجتا ہے، مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی رشتہ داروں سے رشتے کاٹنے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 4 قسم کے علاوہ تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہیں، اور وہ 4 لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک تو عادی شرابی جس کو ہمیشہ شراب پینے کی عادت ہو۔ نمبر 2، دوسرے والدین کے نافرمان۔ تیسرے قطع رحمی کرنے والے، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے۔ اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے کہ ہم کو بتائیں کہ شب قدر کس رات میں ہے، لیکن جب آپ نے 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں تو اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور اب اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اس رات کی بہت ساری علامتیں ہیں، مگر اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ جو شخص آخری عشرہ کے ہر رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا، اور وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس طرح دعا مانگا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جو شخص اخلاص نیت سے شب قدر میں نفل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی کم سے کم 2 رکعت نماز ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت ہے۔ اور شب قدر کی نفل نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ مطلب یہ کہ جتنی نماز ہم چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینہ ایسا ہے جس میں ایک رات آتی ہے
جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اخیر میں اپنے دوستوں احباب خوش و اقارب کا خیال رکھیں۔ پھر ہماری ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔